حاضرین محترم، ماہ ربیع الثانی کو تاریخ اسلام کی ایک عظیم مبارک ہستی قدوۃ الاولیاء، سید الاولیاء، امام العاشقین، امام العارفین، امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، امام الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ذات اقدس سے اس ماہ مقدس کو ایک خاص نسبت حاصل ہے کہ اسی ماہ مقدس میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اور ہمارا یہ معمول ہے کہ جب بھی اسلامی تاریخ کی کوئی اہم شخصیت، اہم مبارک ذات، ان کا یوم ولادت آ جائے یا یوم وصال آ جائے تو ہم اس ذات مبارکہ کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی گفتگو کا موضوع ضرور بناتے ہیں، اور ہر مرتبہ ان کا ذکر کر کے ان کی تعلیمات میں سے نئے انداز میں نئے موضوع کے مطابق کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات اور آپ کی تعلیمات، اور آپ کی حیات مبارکہ کو بالکل نئے انداز سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور یہ پس منظر اس سے پہلے آپ نے نہ مجھ سے اور نہ ہی کسی اور سے آپ کی شخصیت کا یہ گوشہ اور آپ کی شخصیت کا یہ تعارف اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا۔ اور صاف ظاہر ہے جب کسی شخصیت کا تعارف آتا ہے تو وہ تعارف ہی حقیقت میں اس کی تعلیمات ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق دین متین کی خدمت میں گزارا اور نسلوں کی تربیت اور نسلوں کی اصلاح میں گزارا۔ حاضرین محترم، ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ جب ایسے ایام آتے ہیں تو پھر ان اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ تو جہاں بے شمار احادیث مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے، وہیں ان بے شمار احادیث میں سے صرف ایک حدیث پاک بیان کر کے میں آگے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، چونکہ موضوع بڑا طویل ہے۔ بہت شکریہ بیٹے۔ اور اس موضوع طویل میں سے ہم نے اس اختصار والے وقت میں سے کچھ سیکھنا ہے۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پہلا نکتہ اور پہلی بات اس حدیث پاک کو بنیاد بنا کر اس سے متعلقہ بے شمار احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں، اس ایک حدیث کو بنیاد بنا کر میں ذکر سرکار غوث العظم کا آغاز کر رہا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اللہ کے نیک بندوں میں ایسے بے شمار بندے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اور دیگر کتب حدیث میں آقا علیہ السلام کا یہ فرمان آیا کہ فرمایا مجھے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں یعنی میرے بندوں میں ایسے بے شمار بندے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان کا ذکر کر لے تو حقیقت میں وہ ان کا ذکر نہیں ہوتا، وہ میں رب العالمین کا ذکر ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ حقیقت میں بندوں کا ذکر نہیں ہے، حقیقت میں رب العالمین کا ذکر ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، ہم اللہ کے ذکر کا فیض اور اس کے ذکر کا اجر پانے کے لیے آپ کے ذکر خیر کو بیان کرنے لگے ہیں۔ آؤ میں تاریخ کے واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بڑی محبت کے ساتھ آپ کا ذکر خیر سنتے جائیے، اور اختتام ہم آج کی گفتگو کا آپ کی تعلیمات پر کریں گے۔ حاضرین محترم، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ولادت باسعادت 470 ہجری میں ہوئی، یعنی تقریباً
آج سے 950 سال پہلے. بولیے کتنے عرصہ پہلے؟ 950 سال پہلے. اور یہ وہ زمانہ ہے جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے. آپ کی ولادت ہوئی 470 میں اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال ہوا 505 ہجری میں. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے 35 سال جو جوانی کی عمر ہے وہ اس زمانے میں گزارے جس زمانے میں حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث، بڑے امام اور بڑے فقیہ ہیں. اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ایران کے ایک صوبہ جیلان میں، اور اس جیلان صوبہ میں ایک گاؤں ہے جس کا نام تھا گیل. اب چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتا اس لیے اس گیل کو پھر جیل بولتے ہیں. تو اسی جیل قصبہ کی وجہ سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے. اب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے، میں بڑی توجہ کے ساتھ یہ سٹوری سٹیپ بائی سٹیپ سنتے جائیں اور ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات بھی آتی جائیں گی. فرمایا کہ وہ پیدا ہوئے اور 470 ہجری میں پیدا ہوئے. 35 سال کا زمانہ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں گزارا. پھر اس کے بعد آپ پیدا ہوئے ایران میں، قصبے کا نام ہے گیل یعنی جیل، اور اسی سے جیلانی ہوئے. آپ کی عمر مبارک 17 برس ہوئی. تو 17 برس کی عمر تک آپ قرآن مجید ناظرہ بھی پڑھ چکے تھے اور قرآن مجید مکمل حفظ بھی فرما چکے تھے. اور ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کی والدہ نے کی، کیونکہ آپ کے والد مبارک کا انتقال ہو گیا تھا. جب آپ کی عمر مبارک 18 برس ہوئی، اب یہاں سے محترم حاجی صاحب بیٹھے ہیں اور سب قبلہ کاری صاحب بیٹھے ہیں اور آپ سب، یہ تاریخ کی بات بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 18 برس ہوئی تو اس زمانے میں علم کا مرکز وہ بغداد تھا. عراق میں بغداد تھا مرکز. تو آپ کی والدہ ماجدہ نے نصیحتیں فرما کر 18 برس کی عمر میں خود سے جدا کر کے بھیج دیا کہ بیٹے بغداد جاؤ اور وہاں جا کر علم حاصل کرو. اب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں ایران سے عراق یعنی بغداد کی طرف گئے، یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں بنو عباس، یہ دور بنو عباس کا تھا، بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور. اور بنو عباس میں جو مسلمانوں کا خلیفہ تھا اس کا نام تھا المستظر باللہ. یہ مسلمانوں کا حکمران تھا، لیکن یہ حکمران ایسا تھا کہ بنو عباس کی ساری سلطنت سکڑ کر صرف ایک محل تک محدود رہ گئی تھی، اور دوسری طرف مسلمان اپنی نئی حکومت قائم کر چکے تھے، اور وہ حکومت تھی سلجوقوں کی ترکی میں. یعنی ادھر عراق کا یہ حال تھا، شام کا یہ حال تھا، اور بغداد کا یہ حال تھا کہ ادھر سلطنت عباسیہ اپنے اختتام پر ہے، اور دوسری طرف ترکی میں مسلمان سلجوق سلطنت اپنی قائم کر چکے تھے. جبکہ دوسری طرف یہ بھی تھا کہ عراق کے ساتھ ہی شام لگتا ہے، شام، اور شام میں آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں شام میں حکومت چل رہی تھی صلیبیوں کی. اب یہ بات میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی شخصیت کا تعارف ہوتا ہے تو اس زمانے کے جو حالات ہوتے ہیں ان کا بھی ہر شعبے میں اثر ہوتا ہے. اب یہاں پر بات توجہ طلب یہ ہے کہ ادھر مسلمان زوال کا شکار ہیں، ان کی حکومت سکڑ کر
بنو عباس کی وہ ایک محل تک محدود رہ گئی، المستضر باللہ، اور ادھر ابھی نئی حکومت سلجوقوں کی بن رہی ہے، وہ بھی ابھی مضبوط نہیں ہے۔ مضبوط اس زمانے میں حکومت ہے صلیبیوں کی، عیسائیوں کی، اور وہ جو عیسائی تھے وہ سارے کے سارے اس زمانے میں وہ شام میں موجود تھے اور وہاں پر ان کا قبضہ تھا، اور ترکی کے علاقے میں بھی وہ صلیبیوں کا قبضہ تھا، پھر بیت المقدس پر بھی صلیبیوں کا قبضہ تھا، جبکہ ترکستان کا علاقہ اور ایران کا علاقہ اس میں باطنیوں کی حکومت تھی، جس میں بڑا ایک نام آتا ہے حسن بن صبا۔ میری بات کو سمجھیں، میں آپ کے سامنے یہ پورا پس منظر رکھ رہا ہوں کہ کس زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی اور کس زمانے میں آپ ایران سے ہجرت کر کے بغداد آئے، کہ جب پوری روئے زمین پر مسلمانوں کی حکومت کوئی نہیں، مسلمان زوال کا شکار ہیں، ایک چھوٹی سی حکومت ہے اور اس میں ایک طرف بنو عباس ہیں اور ایک طرف سلجوق حکمران ہیں، اور وہ سلجوق حکمران وہ اس میں ترکی میں ہیں، اناتولیا کے علاقے میں وہاں پر موجود ہیں، اور وہ بھی کوئی سلطنت بڑی مضبوط انداز میں بنا نہیں سکے۔ ادھر زیادہ غلبہ صلیبیوں کا ہے جو شام میں رہتے ہیں، ادھر زیادہ غلبہ باطنیوں کا ہے جو ایران میں رہتے ہیں۔ باطنی اور صلیبی دونوں مل کر وہ دو مسلمانوں کی حکومتیں، ایک سلجوق والی اور ایک شام والی بنو عباس والی، ان کے خلاف دونوں مل کر جنگیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو زوال کا شکار کرتے ہیں۔ ایسے ماحول میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے سفر کر کے عراق بغداد پہنچتے ہیں، اور وہ سلجوق بادشاہ جو اس وقت مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ کون تھا، اس کا نام جو تاریخ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے، اس کا نام تھا سلطان ملک شاہ۔ سلطان ملک شاہ، اس سلطان ملک شاہ کے بیٹے وہ اپنے باپ کی سلطنت کو چھیننے میں لگے ہوئے تھے، تو یعنی ہر طرف کشمکش کا جہان تھا، ہر طرف کشمکش کی کیفیت تھی، اور مسلمان کہیں پر بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑے ہوئے نہیں تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اس زمانے میں پہنچے بغداد میں، اور بغداد میں آ کر اس ماحول میں اپنے شیخ حضرت سیدنا شیخ ابو سعید المخرمی، یہ آپ کے استاد کا اور آپ کے شیخ کا نام ہے، ان کا ایک مدرسہ تھا بغداد میں جس کا نام تھا باب الازج۔ اس باب الازج، یہ ازج محلے کا نام تھا، اسی پر وہ مدرسہ قائم تھا، اور یہ چھوٹا مدرسہ تھا۔ اس مدرسہ میں آ کر آپ نے اپنے استاد کے پاس آ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب حاضرین محترم، اس سیاسی کشمکش کے ماحول میں میں پھر ایک جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ، تاکہ بات ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ بھائی مسلمانوں کا خلیفہ بنو عباس المستضر باللہ، اس کی کوئی طاقت نہیں رہی، وہ ارد گرد کوئی حکومت نہیں کر پا رہا، اس کو عیسائیوں نے اتنا محدود کر دیا کہ بس وہ اپنے محل کے اندر بند رہتا اور باہر اس کا کوئی حکم نہیں چلتا تھا۔ دوسری طرف ترکی میں سلجوق سلطنت ابھی اپنی بنیاد رکھ رہی ہے، یہ مسلمانوں کی حکمرانوں کی صورتحال تھی۔ ادھر سلجوق حکمران جو ملک بادشاہ تھا، اس کے بیٹے اپنے باپ کی سلطنت کو چھیننے میں لگے ہوئے ہیں، ادھر ایران میں اصفہان میں حسن بن صبا باطنیوں کی حکومت ہے، ادھر شام میں عیسائیوں کی صلیبیوں کی حکومت ہے، وہ باطنی اور صلیبی وہ آپس میں جھگڑتے، ادھر مسلمان اندر کمزور ہیں۔ ایسے ماحول میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے چل کر بغداد آتے ہیں، اور بغداد میں آ کر اپنے شیخ ابو سعید المخرمی ان کے مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے لگتے ہیں۔ اب بڑی توجہ سے سنیے، آئے اور آ کر آپ نے 20 سال اپنے استاد سے علم حاصل کیا۔ بولیے کتنے سال؟ جب علم کا زوال ہے،
جب سیاست کا زوال ہے، جب مذہب کا زوال ہے، جب علم کو کوئی حاصل کرنے والا نہیں، جب کوئی مذہب کو اپنانے والا نہیں، جب کوئی دین کو سمجھنے والا نہیں، جس زمانے میں فتوے بکتے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، علماء اپنے فتوے بیچتے اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنی ثروت بچانے کے لیے، اس ماحول میں سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں بغداد میں آ کے اپنے شیخ، اپنے استاد سیدنا شیخ ابو سعید المخرمی، ان سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ کتنے سال پڑھا؟ اب میں بڑی اہم باتیں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں اور توجہ سے سنی۔ 20 سال آپ نے پڑھا۔ جب پڑھ لیا تو پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے 20 سالوں کے بعد زندگی کے 33 سال آپ نے علم دوسروں کو پڑھایا۔ اب یہ جملہ بولیے ذرا میرے ساتھ، کتنے سال پڑھا؟ پڑھا کتنے سال؟ 20 سال۔ پڑھایا کتنے سال؟ 33 سال۔ آج تصوف کا نام لینے والے اہل سنت، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے اور یہ دل پہ بڑا پتھر رکھ کے سننے اور سمجھنے والی ہے۔ میلاد منانے والے ہم، 11ویں بنانے والے ہم، اور یہ سارے اولیاء کا ادب احترام کرنے والے، مزارات پہ جانے والے، ہم سب یہ سرے سے جانتے ہی نہیں کہ اللہ کا ولی بنتا کیسے ہے۔ ہم تعارف کیا جانتے ہیں؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کرامتیں زیادہ دکھائے۔ بولیے کیا؟ جو کرامتیں زیادہ دکھائے۔ میں قربان جاؤں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر، اور نہ صرف آپ بلکہ آپ ائمہ کی اور جو اولیاء گزرے، ماضی میں گزرے، آپ کبھی ان کی کتابوں کو پڑھ کے دیکھیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جو پیرانے کرام بنے بیٹھے ہیں، نہ انہوں نے خود کبھی پڑھا، نہ مریدوں کو کبھی پڑھایا، ان کا تعلق صرف نذرانے سے ہے، ان کا تعلق صرف ورد وظیفے سے ہے، ان کا تعلق صرف دم کر دینے سے ہے، ان کا تعلق صرف تعویذ دے دینے سے ہے، ان کا تعلق نہ نماز سے، نہ شریعت سے، نہ طریقت سے، سارا کچھ بیکار، وہ سارا کچھ پیچھے، صرف اپنی کرامتیں اور اپنی ذات آگے۔ انہوں نے فلاں کا یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یوں لگتا ہے ان کی محافل میں جا کر، میں پھر ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو بعض ذہنوں میں خیال آ سکتا ہے کہ شاید میں اہل سنت نہیں۔ یاد رکھ لیں میں پہلے مسلمان ہوں اور میرا پکا عقیدہ اہل سنت کا ہے، مگر میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کا جو چہرہ آج مساجد میں دکھایا جاتا ہے اور اہل سنت کا جو چہرہ آج درباروں پر اور خانقاہوں پر اور پیروں کے آستانوں پر دکھایا جاتا ہے، یہ اصل چہرہ اہل سنت کا بولیے نا نہیں ہے۔ آپ پوری محفل اٹینڈ کر لیں، خدا کی عزت کی قسم، میں تو جاتا ہوں خطابات کرنے کے لیے، آپ کو معلوم ہے، اور پورے پاکستان میں جاتا ہوں، میں اپنے کانوں سے سنتا اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ وہاں پر اللہ رسول کا تذکرہ کم ہوتا ہے، پیر صاحب کی شانیں زیادہ بیان کی جاتی ہیں۔ اور پیر صاحب کی شانیں کیوں زیادہ بیان کی جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ کرامتوں والے بڑے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، سرکار غوث العظم، ابھی تو میں پردے آگے کھولوں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کچھ کر گئے سرکار غوث العظم، اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہم ہر مہینے 11ویں مناتے ہیں، ہم ہر مہینے ان کے نام پر نذرانے اکٹھے کرتے ہیں، اپنے پیر خانے سجا کر بیٹھے۔ قربان جاؤں سرکار غوث العظم نے، میں نے بتایا کتنے سال علم پڑھا؟ 20 سال، اور پڑھایا کتنے سال؟ 33 سال۔ اور زندگی، اور یہ سلسلہ پڑھانے کا زندگی کے آخری سال تک جاری رہا۔ یہاں میں آپ کو ایک قول سناتا ہوں، بڑے محدث امام ابن قدامہ المقدسی، بڑے محدث، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جب پڑھا سرکار غوث العظم سے تو اس وقت آپ کی زندگی کے آخری 6 ماہ تھے، اور ہم زندگی کے آخری 6 ماہ میں آپ سے حدیث کا علم پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔
اس کا کیا مطلب ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک آپ نے علم کو چھوڑا؟ ابھی علم کی بات تو میں بعد میں کرتا ہوں، آپ یہاں جو قول بتانے لگا ہوں کہ ولی کی پہچان یاد رکھ لیں کرامت سے نہیں ہوتی، ولی کی پہچان یہ وہ تعلیمات ہیں جو سرکار غوث العظم نے عطا فرمائی ہیں. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، آپ کتابیں پڑھیے، امام ابن عربی کو پڑھیے، اور اس کے بعد پھر نظام الدین اولیاء کو پڑھیے، اور کل صوفیاء کی کتابیں جنہوں نے، اور کل علماء کی کتابیں، کل مفسرین کی کتابیں جنہوں نے سرکار غوث العظم کے بارے میں لکھا، انہوں نے آپ کا یہ قول نقل کیا کہ سرکار غوث العظم خود فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت چھوٹی شے ہے، اللہ کی عبادت کرنا یہ بہت بڑی شے ہے. نیکی کے راستے پر قائم رہنا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آنا، اچھے اچھے کام کرنا اور دوسروں سے کروانا، فرمایا یہ کام بڑی شے، کرامت تو بہت چھوٹی شے. اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار غوث العظم، جن کے نام لے کر لوگ پیر بنے بیٹھے ہیں، اور آپ ان کی مجلس میں چلے جائیں. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہمارا سارا زور کرامت پر ہے. اب میں آگے آپ کے ساتھ ہوا یہ کہ آپ کا معمول، نہ صرف آپ کا بلکہ یہاں مجھے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام، اولیاء کے امام، ان کی ایک بات یاد آ گئی. وہ فرماتے ہیں کہ انہیں اس زمانے میں خبر ملی. اب یہاں دیکھیے، ہمارا تو یہ ہے نا، وہ جی ہمارے پیر صاحب تو مدینہ پڑھتے ہیں جا کر، کھانے پتہ نہیں یہاں کیوں کھاتے ہیں، وہاں سے کیوں نہیں کھا کے آتے، کھانے بھی تو پھر وہاں کھایا کریں نا. یاد رکھ لیں، کوئی شخص اگر اس طرح نمازیں ہوتی تو خدا کی عزت کی قسم تاجدار کائنات کی ہر نماز عرش پہ ہوتی. بولے ہوتی یا نہ ہوتی؟ تو نماز نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنے، اور اللہ اللہ اور انسانیت کی خدمت نہیں کرنی، اور علم کے ساتھ پیران کرام. ہم نے معاشرے میں کیا کر رکھا ہے؟ میرا موضوع ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع پر رہوں، لیکن ایک بات کر دوں. اب یہاں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہے اس کو ہم نے مولوی کا نام دے رکھا ہے، یہ مولوی صاحب ہے، اور جس کا کتابوں کے ساتھ، علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پیر صاحب ہیں. حالانکہ یاد رکھ لیں، ہر عالم وہ ولی نہیں ہوتا، مگر ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے. بولیے کیا ہر ولی؟ تو یعنی اگر کسی کے پاس، اور یہ امام مالک کا قول ہے، امام مالک کا، وہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ولایت ہو اور علم نہ ہو، وہ ولایت اسے زندیق بنا دے گی. اور سرکار غوث العظم فرماتے ہیں کہ وہ ولی جس کے پاس، جو دعویٰ کرے کہ میں ولی ہوں مگر میرے پاس علم کوئی نہیں، اور وہ اپنے مریدوں کو علم نہ سکھائے، آپ نے فرمایا اس کے مرید دنیا پرست ہوں گے، وہ کبھی اللہ کے پرست نہیں ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پیرانے کرام کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے مرید بڑے امیر ہیں. میں آپ کو یہ سوچ بتا رہا ہوں کہ وہ دعا کرتے ہیں، وہ تعویذ دیتے ہیں، وہ دم کرتے ہیں، وہ جناب ان کا مرید امیر ہو جاتا ہے. ہم جاتے ہی دنیا کی خاطر ہیں. کاش کبھی کسی اللہ والے کے پاس ہم اس لیے جائیں کہ یار اس کے پاس جائیں گے تو وہ پکڑ کے ہمیں اللہ سے ملاقات کرنے کا طریقہ بتا دے گا. تو سن لو اہل سنت سے تعلق رکھنے والے میرے مسلمان بھائیوں، ولی کبھی بھی کرامت سے نہیں ماپا جاتا، ولی ہمیشہ علم سے ماپا جاتا ہے. جس کے پاس جتنا علم ہوگا، سمجھ لینا اللہ نے اس کو اتنی زیادہ ولایت کی خیرات عطا فرما رکھی ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ذہن میں آئی تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. آپ کو پتہ چلا اپنے زمانے میں کہ دور ایک علاقے میں اللہ کا کوئی نیک بندہ رہتا ہے، تو آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، تلامذہ کو، مریدوں کو کہا کہ آپ تیاری کر لیں، ہم اللہ کے اس نیک بندے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. حاضرین محترم، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ والے اللہ کی خاطر
دوسروں سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث پاک ہے 2569، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کا کوئی مسلمان، کوئی میرا امتی اس نیت کے ساتھ کسی دوسرے سے ملنے کے لیے جائے کہ یار وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہوں، اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر صرف اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ رستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. وہ فرشتہ اس سے آ کے بات کرتا ہے، کسی شکل میں آ کے بات کرتا ہے، اور بات کر کے اس سے پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یار میں فلاں بستی میں ایک اللہ والا رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کے لیے جا رہا ہوں. وہ فرشتہ پوچھتا ہے کیا تم واقعی اللہ کے لیے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں فرشتہ، وہ کہتا ہے میں اس بندے سے صرف اللہ کی خاطر ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ اللہ کی باتیں بڑی کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت بڑی کرتا ہے، وہ اللہ کی ریاضت بڑی کرتا ہے، وہ اللہ کے راہ میں مجاہدہ بڑا کرتا ہے، وہ اللہ سے ملنے کا طریقہ بتاتا ہے. فرمایا اگر کوئی اللہ کی خاطر کسی سے ملنے کے لیے جائے، وہ فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے اور وہ فرشتہ اس بندے کو کہتا ہے بندے اگر تو اللہ کی محبت میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے تو سن، اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ کہنے کے لیے کہ تو میری خاطر اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے نا. میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں رب تجھ سے محبت کرنے والا، میں آج کے بعد تجھ سے محبت کرنے والا بن گیا ہوں. حاضرین محترم، تو نیک بندوں سے ملنے کے لیے جانا یہ تو ہو گیا اجر. اب سنیے توجہ کے ساتھ، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ گئے دور سفر طے کر کے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اللہ والا جس نے ایک پورا ماحول بنایا ہوا ہے اپنی کرامتوں کے ذریعے، اپنے اوصاف کے ذریعے کہ میں بڑا اللہ والا ہوں، تو وہ انہوں نے جب پہنچے تو اس بندے کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن دیکھا یوں کہ وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے لیکن اپنا دایاں پاؤں مسجد میں نہیں رکھ رہا بلکہ اپنا بایاں پاؤں، پنجابی کہتے ہیں کھبا پیر، وہ اندر رکھ رہا ہے. بس یہ دیکھا عمل حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اسی لمحے واپس پلٹے. مریدوں نے پوچھا کہ آپ اتنا سفر طے کر کے آئے، اتنے دنوں سے آپ نے ہمیں تیاری پر لگایا، اتنے دنوں سے آپ کا شوق تھا کہ ہم اللہ سے ملنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے بندے سے ملنے جا، آج کیا ہو گیا آپ یہیں سے بغیر ملے واپس جا رہے؟ فرمایا جس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں جانے کا ادب نہیں، وہ اپنے محبوب مولا کا ادب کیسے کرے گا؟ تو بتائیے جبہ اور قبہ کو اہمیت دی یا شریعت کو اہمیت دی؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے کہا یہ بندے کا ادب نہیں کہ بندہ محبوب کی بارگاہ میں جائے اور بے ادبی کے انداز میں دایاں قدم رکھنے کی بجائے بایاں قدم مسجد میں رکھ رہا ہو. تو اولیاء کرام کل آپ ان کو پڑھ لیں. حاضرین محترم، ان کی ایک ہی تعلیم تھی کہ یہ کبھی بھی کرامت کو اہمیت نہیں دیتے تھے، یہ علم اور استقامت کو اہمیت دیتے تھے. بات بڑی طویل ہے، میں اختتام کی طرف آتے ہوئے یہ عرض کر دوں کہ سرکار غوث العظم جنہیں ہم ولایت کا امام کہتے ہیں، وہ کیا معاملہ تھا ان کا؟ میں نے بتایا کتنے سال علم پڑھا؟ 20 سال. اور کتنے سال پڑھایا؟ 33 سال. زندگی کا علم پڑھایا، اور صرف علم نہیں پڑھا، پھر اس دوران آپ اللہ کی عبادت بھی کرتے، ریاضت اور مجاہدہ بھی کرتے، اور حال یہ تھا کہ پوری رات جاگتے، اور زندگی کے 40 سال 90 سالوں میں 40 سال آپ نے ایسے بسر کیے کہ عشاء کے وضو کے ساتھ آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی. اب بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا وہ سوتے نہیں تھے؟ وہ آرام کرتے تھے دن کے وقت، مگر ان کا جینا مرنا نیند نہیں تھا جیسے ہمارا ہے. 10 گھنٹے سوتے ہیں. ان کا جینا مرنا کھانا نہیں تھا،
جیسے ہم کھانے کے لیے جیتے مرتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم یہ اور کیفیات ہیں، یہ اور طرز زندگی ہے۔ جب انسان اپنا لیتا ہے اس کو تو پھر اسے تھکن نہیں ہوتی، پھر اسے کبھی پرابلم نہیں آتا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں نا، کچھ بھی نہیں، بیکار لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں، اور حضور سرکار غوث العظم کے غلاموں میں بھی اپنا نام لکھوانے کے لائق نہیں ہیں۔ مگر خدا کی قسم ہم بھی زندگی میں پچھلے 18 سال تو مجھے ہو گئے ہیں کہ میں 5 گھنٹوں سے زیادہ نہیں سو سکا۔ کیوں؟ کام ہے، مصروفیات ہیں، آپ نے ذمہ داریوں۔ اب یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو راتوں کو جاگ کے کام کرتے ہیں، گھر کے نظام کو چلاتے ہیں، پالتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا اور ان کاموں میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ وہ جب راتوں کو جاگتے تھے تو ان کا جاگنا دنیا کے کسی کام کے لیے نہیں ہوتا تھا، مولا کے مکھڑے اور دیدار کے لیے ہوتا تھا۔ اور سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح محنت کی، اور محنت کر کے آپ نے اپنی زندگی میں پھر وہ مدرسے میں پڑھے، اور وہی مدرسہ آپ کے شیخ کا، استاد کا جب وصال ہونے لگا تو وہ مدرسہ آپ نے، استاد نے آپ کو عطا فرما دیا، اور فرمایا بیٹے میں جا رہا ہوں، اب اس مدرسہ کو تم نے چلانا ہے۔ سرکار غوث العظم نے، اب وقت چونکہ ختم ہو گیا، میں اختتامی جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابھی تک میں نے ساری بنیاد بنائی تھی، اب ایک ہی جمعہ تھا اس موضوع کے لیے، اگلے جمعہ پھر ہمارا سیرت الرسول پہ چلے گا، لیکن میں یہاں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں جو آپ پہلے نہیں جانتے وہ رکھ رہا ہوں اختتامی جملوں کے طور پر، توجہ سے سنیں۔ اب سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ پھر وہ جو 33 برس آپ نے پڑھایا، وہ کیا پڑھایا اور کتنا پڑھایا؟ آپ روزانہ 13 سبجیکٹ طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ بولیے کتنے سبجیکٹ؟ ہم استاد ہوتے ہیں کسی ایک سبجیکٹ کے، بہت حد ہوگا 2 کے ہو جائیں گے، فزکس اور میتھ والے ہو جائیں ہیں، اسلامیات اردو ترجمۃ القرآن والے ہو جائیں گے، کیمسٹری والے ہو جائیں گے، میتھ والے ہو جائیں گے، ہم ہیں ایک 2 مضامین کے سبجیکٹ۔ سرکار غوث العظم روزانہ کتنے سبجیکٹ پڑھاتے؟ 13۔ اور جب آپ نے اس مدرسہ کو اون کیا تو آپ کے پاس 2-3 شاگرد تھے، اور وہ علمی فیضان اور آپ کا علمی مرتبہ پھر ایسا پھیلا کہ ایک درس میں، ایک کلاس میں آپ کے پاس 70 ہزار طلبہ ایک لیکچر سننے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہوتے تھے۔ اور لاؤڈ سپیکر کا زمانہ نہیں تھا اس زمانے میں، آپ کی کرامت یہ تھی، اور یاد رکھ لیں یہ کرامت ڈھکوسلا نہیں تھا۔ کرامتوں کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے، قرآن مجید میں کرامتیں بیان ہوئی، لیکن یہ کرامتیں ملی کیسے؟ جہالت سے نہیں، اس علم کی برکت اتنی تھی۔ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم حاصل کرتا گیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو کچھ عطا کیا وہ سارا کسی اور دروازے سے نہیں عطا کیا، وہ سارا علم محمدی کی خیرات میں غوث اعظم کو عطا فرمائی گئی ہے۔ تو علم انسان کو بڑا بناتا ہے، جہالت اور کرامت انسان کو بڑا نہیں بناتی۔ وہ علم کی خیرات اتنی تھی کہ لاؤڈ سپیکر کا زمانہ نہیں تھا۔ 70 ہزار طلبہ جب آپ کی گفتگو سنتے تو جیسے پہلی صف والا بغیر مائک کے سن رہا ہوتا تھا، آخری والا بھی اسی طرح آپ کی آواز کو سماعت کر رہا ہوتا تھا۔ اب یہ تو کرامت کا حال، مگر آپ نے پڑھایا کیا؟ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ آپ نے علم قرآن پڑھایا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے علم تفسیر پڑھایا، آپ نے علم حدیث پڑھایا، آپ نے علم الفقہ پڑھایا، آپ نے علم الافتاء پڑھایا، آپ نے اصول فقہ پڑھایا، آپ نے اسلامک لا پڑھایا۔ اور ذرا اس سے آگے بڑھیے، یہ تو تھے دینی علوم، اور اس زمانے میں یہ جس ہستی کو ہم نے فقط کرامتوں کے اندر بند کر رکھا ہے، وہ ہستی کیا کرتی؟ آپ کا مدرسہ اس زمانے میں بنا، اب یہ جملہ بڑی توجہ طلب ہے، اس زمانے میں آپ کا وہ مدرسہ بنا جو آپ کے شیخ نے آپ کو عطا کیا۔ اس زمانے میں جب سلجوق سلطنت کا بادشاہ
جو نظام الملک تھا، نظام الملک، اس نظام الملک کا وزیر اعظم تھا جس کا نام تھا معذرت، یا بات کو توجہ سنیں، سلجوق بادشاہ کا جو سلجوق سلطنت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا سلطان ملک شاہ۔ اس ملک شاہ کا وزیر اعظم تھا نظام الملک۔ اس نظام الملک جو وزیر اعظم تھا مسلمان سلطنت کا، وہ اس زمانے میں مدارس خود بنوایا کرتا تھا۔ اس نے اس زمانے میں 7 بڑے مدارس بنوائے تھے، لیکن سرکار غوث العظم نے 1 روپیہ بھی اس وقت کے وزیر اعظم سے قبول، بولیے نا بولیے، قبول نہیں کیا تھا۔ آج نذرانے لینے والے اور مریدوں کے پیسوں پر گاڑیاں اور بنگلے بنانے والے پیرانے کرام دین کا لبادہ اوڑھ کر ذرا سوچیں کس منہ سے سرکار غوث العظم کا نام لیتے ہیں کہ وہ بادشاہ اور سرکاری سطح پر وہ مدارس کا نظام چلاتے ہیں، لیکن سرکار غوث العظم سارا مدرسہ اپنی ذاتی محنت اور شاگردوں کے تعاون سے سارا نظام چلا رہے ہیں اور اس میں پڑھا کیا رہے ہیں۔ یہ بات نئی ہے، ویسے تو پہلی بھی جو آپ کے سامنے رکھی یہ تعارف کرامتوں سے ہٹ کر سرکار غوث العظم کا جو ربیع الثانی میں جن کا وصال ہوا، ان کا تعارف یہ ہے کہ آپ اس زمانے میں اسپیس سائنسز پڑھاتے ہیں۔ اب ذرا بولیے نا سبحان اللہ ہے، ذرا فخر کریں کہ وہ سائنس جو آج کل علم ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ علم سرکار غوث العظم خود بھی پڑھاتے، اور آپ کے مدرسہ میں وہ علم پڑھایا جاتا، اسپیس سائنسز پڑھائی جاتی، آپ کے مدرسہ میں آسٹرونومی پڑھائی جاتی، آپ کے مدرسہ میں جیولوجی پڑھائی جاتی، زمین کے نیچے کا علم، آپ کے مدرسہ میں جیمولوجی، پتھروں کا علم اور ان پتھروں کے اندر پائے جانے والے خزانوں کا علم پڑھایا جاتا۔ آپ کے زمانے میں سائنس آف کانفلکٹ یہ پڑھائی جاتی، آپ کے زمانے میں لاجیکل سائنس اسی آپ کے مدرسہ میں آپ بھی پڑھاتے شاگرد، اور آپ کے دیگر اساتذہ پڑھاتے۔ آپ کے اس مدرسہ میں منطق پڑھائی جاتی، آپ کے مدرسہ میں علم الکلام پڑھایا جاتا، اور کل سائنسز جو آج زمانے کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری سائنسز حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مدرسے میں خود بھی پڑھاتے اور دیگر اساتذہ کے ذریعے یوں علم کی خدمت کی جاتی تھی۔ آج پیرانے کرام علم کی بات کیوں کریں؟ کیونکہ راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ علم کی بات کیوں کریں؟ ریاضت کی بات کیوں کریں؟ مجاہدہ کی بات کیوں کریں؟ تہجد کی بات کیوں کریں؟ عذاف کی بات کیوں کریں؟ اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ یہ بیڑا پار ایسے ہی کیے جانا ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ حاضرین محترم، یہ سرکار غوث العظم کا طور اور طریقہ نہیں تھا۔ آپ کے زمانے میں یہ سارے علوم آپ نے پڑھائے، اور آپ نے اپنے مدرسہ سے، لاسٹ لائن ہے میری، دلوں کو تھا، آپ نے اپنے مدرسہ سے 5 قسموں کے لوگ پیدا کیے۔ بولو کتنے قسموں کے لوگ پیدا کیے؟ نمبر 1، آپ نے رجال العلم پیدا کیے، جن کے پاس قرآن کا علم تھا، حدیث کا علم تھا، فقہ کا علم تھا۔ علماء، مفکر، محدث پیدا کیے اپنے اس مدرسہ سے۔ پھر آپ نے رجال الدعوہ پیدا کیے جو پوری دنیا میں جا کر دین کی دعوت دیا کرتے۔ پھر آپ نے رجال التزکیہ پیدا کیے، صوفیاء اور اولیاء آپ کے مدرسہ سے پیدا ہوئے۔ پھر آپ نے رجال الصلاح، مصلح یعنی معاشرے کی اصلاح کرنے والے، معاشرے کی خدمت کرنے والے، ویلفیئر کا کام کرنے والے، وہ آپ نے اپنے مدرسہ سے پیدا کیے۔ اور آخری سنیے، رجال الجہاد، آپ نے جہاد کرنے والے لوگ پیدا کیے۔ اور اس زمانے میں نور الدین زنگی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا آغاز کیا تھا، اور اس کا اختتام سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ وہ ان دونوں سپہ سالاروں کی پہلی لائنوں میں جو پہلے 4000 شاگرد ہوتے، جنگ کرنے والے، لڑنے والے، تلواریں اٹھانے والے اور بیت المقدس کو فتح کرنے والے، پہلے 4000 لشکری وہ کسی اور مدرسہ کے نہیں تھے، وہ سارے کے سارے سرکار غوث العظم کے شاگرد تھے۔ وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ سرکار غوث العظم کے شاگرد تھے۔ دوستو، سرکار غوث العظم نے آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار غوث العظم کرامتوں سے
نہ جانو، سرکار غوث العظم کو اس طرح جانو کہ آپ کا تعلق علم سے تھا. اونچا بولیے کس سے تھا؟ اور جو علم حاصل کرتا جاتا ہے، خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا، دنیا کا علم بھی دین سے جدا نہیں ہے. جب بندہ دین کے ساتھ، علم کے ساتھ، دین کی خدمت کے ساتھ، دین کی دعوت کے ساتھ، دین کی محبت کے ساتھ اپنے آپ کو سجا لیتا ہے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، کرامتیں کچھ بھی نہیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ پھر اس بندے کو اللہ اپنا بنا لیتا ہے اور وہ آوازیں دیتا ہے کہ اے بندے، جب تیری زندگی کا دور مکمل ہوگا، تو نے عمر بھر میرے دین اور میرے علم کی خاطر گزاری، آج جنتوں میں جنتیں تو ملیں گی، مگر اس سے بڑھ کر میں تمہیں اپنا دیدار عطا فرماؤں گا. اللہ رب العزت ہمیں علم کے ساتھ اور تصوف اور روحانیت کا یہ چہرہ دیکھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.